فکر جعفری کے نزدیک جو سحری اور افطاری کا جو پیریڈ ہوتا ہے، جو ٹائم ہوتا ہے، یہ اتنا 10 منٹ کا فرق یا 5 منٹ کا فرق یہ کیوں دیکھنے میں آتا ہے؟ کیا اس کے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ پیو، یہ سحری کا جو ہے نا حکم ہے، اور سحری والی آیت آپ کہہ سکتے ہیں رمضان میں، کہ سحری کب تک کرنی چاہیے، کھانی چاہیے، کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالا کپڑا اور سفید کپڑے میں آپ تمیز کر سکو، فرق محسوس کر سکو، یہاں تک مطلب آپ زمین اور آسمان. جی اب یہ تو ظاہری بات ہے، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے، خیط عربی زبان میں دھاگے کو کہا جاتا ہے، کالا دھاگا اور سفید دھاگا، ان میں پہچان ہونے کے حد تک، مطلب چونکہ رات کی تاریکی میں عام طور پہ پہچان نہیں ہوتی کہ اس کا کلر کا دھاگا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں تک کھانے کی گنجائش. لیکن یہاں پہ اس کی اگر تفسیر میں جائیں اور بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو پھر خیط الابیض اور خیط الاسود سے مراد فجر جو ہے دو قسم کی ہے، ٹھیک ہے، ایک کو کہتے ہیں صبح کاذب، ایک کو کہتے ہیں صبح صادق، ٹھیک ہے، صبح کاذب، کاذب کا مطلب ہے جھوٹا کہیں یا اور اس کو سچا کہیں، یعنی ایک صبح جو ہے وہ سچی مچی صبح ہوتی ہے، ایک وہ صبح ہوتی ہے دیکھنے میں تو صبح محسوس ہوتی ہے لیکن حقیقت میں صبح نہیں ہوتی، اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سفیدی نمودار ہو جاتی ہے، پھر وہ غائب ہو جاتی ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دوبارہ سفیدی جو ہے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے مشرق کی طرف سے، اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے. اب اس کو آپ گھڑیال میں گھنٹوں میں قید کر کے آپ ٹائم کے اوپر جو ہے نا فٹ کرتے ہیں. یہ علم فلکیات رکھنے والے یا محکمہ جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جو چاند دیکھتے ہیں، یہی ہوتے ہیں ایسٹرونومسٹ وغیرہ، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ہلال، رویت ہلال کمیٹی والے، ہاں جی، محکمہ فلکیات، محکمہ فلکیات، یہ لوگ ان چیزوں کو اس طریقے سے مشین، آج کل ٹیکنالوجی ہے، مشین کے ذریعے قید کر کے پھر اس کو آگے ٹائمنگ جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں، اور اس ٹائمنگ کے مطابق ہم جو ہے نا روزہ کھولتے ہیں یا رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اسلام نے اس کا کلیہ بتا دیا کہ جو پہلی صبح ہے وہ صبح کاذب ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں، دوسری صبح شروع ہو تو پھر بند کریں روزہ، ٹھیک ہے. اس کو خیط الابیض اور خیط الاسود کہا جاتا ہے. تو چونکہ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے عام طور پر اس کو پہچان کرنا، علیحدہ کرنا، تمیز کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، اس لیے احتیاط کرتے ہوئے 10 منٹ پہلے ہم نیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. احتیاط اچھی بات ہے نا، یہ میرے خیال میں افطاری اور سحری یہ صرف وقت کی پابندی کے لیے، جی وقت کی پابندی. اسی طرح اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، ایک ہی آیت کا اس کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں سحری کا ذکر ہوا ہے اور دوسرے حصے میں افطاری کا ذکر ہوا ہے، سورہ بقرہ سپارہ نمبر 2 کے اندر. ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم اپنے روزوں کو تمام کرو رات تک. یہ جو لیل کا جو لفظ ہے نا، لیل عربی زبان میں رات کو کہا جاتا ہے. عام طور پر ہمارے عام مسلمان برادران جو ہے لیل کا انتظار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جیسے ہی غروب ہو گیا اب شام شروع ہو گئی ہے پھر روزہ کھولنا چاہیے. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اپنے عقیدے کے مطابق کر لیں، لیکن ہم یہاں پہ بھی احتیاط کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. شام کو عربی زبان میں اصیل کہتے ہیں، لیل نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کی تسبیح کرو تم صبح اور شام. شام کو اصیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں صراحتاً لفظ آیا. جبکہ لیل رات کی تاریکی چھانے کو کہا جاتا ہے، یہ آغاز لیل ہے، یعنی رات کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک سرخی جو ہے اٹھتی ہے، وہ آپ کے سر سے گزرنے کے بعد جو ہے مغرب کے ٹائم کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. اس میں بھی ہم جو ہے نا 10 منٹ کا ذرا احتیاط کر لیں، تاکہ دیکھو نا سارا دن آپ نے روزہ رکھا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد اگر 10 منٹ پہلے اگر آپ نے اپنے روزے کو شہید کر دیں تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. تو احتیاط کے لیے جو ہے نا 10 منٹ ہوتے ہیں، باقی کوئی اتنا ایشو نہیں. علامہ صاحب، آخر میں یہ ہمارے جو اہل تشیع یا اہل بیت کے جو ہمارے جو دوست ہمارے دیکھ رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے کوئی پیغام آپ کی طرف سے، کوئی میسج؟ دیکھیں، ماہ رمضان المبارک ہیں تو میں تمام دوستوں سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ روزے رکھیں، اور روزوں کے اندر آپ نے
فلسفہ روزہ جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے اندر جذبہ قربانی ہے، تحمل ہے، ایثار ہے، برداشت ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ ماہ رمضان میں بندہ، حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک لفظ، ایک حرف اگر پڑھیں تو پھر اس کا جو اجر ہے، جو گناہ ہے، 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ ایک لفظ پڑھیں، 700 الفاظ پڑھنے کا ثواب، ایک آیت پڑھیں تو 700 آیتوں کا ثواب، ایک صفحہ پڑھیں 700 صفحات کا ثواب، ایک سپارہ پڑھیں تو 700 سپارے پڑھنے کا ثواب، ایک سورت پڑھیں تو 700 سورتوں کا ثواب، ٹھیک ہے، تو وہ مل جاتا ہے۔ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، ٹھیک، باقی محرمات سے پرہیز کریں۔ آخر میں آپ کے لیے ایک گزارش کروں، جی روزہ جو ہے 3 قسم کے، جی ایک روزہ عام، ایک روزہ خاص، ایک روزہ خاص الخاص، ٹھیک ہے۔ روزہ عام یہ ہے صرف پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بس کھانے پینے پر پابندی ہے، بندہ بس چل رہا ہے پھر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے روزہ رکھا ہوا، یہ عوامی روزہ ہے، عام لوگوں کا روزہ۔ روزہ خاص پیٹ کے روزے کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، اعضائے جوارح، دل، دماغ، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں روزہ خاص، اور یہی جو ہے بہترین روزہ ہے۔ اور روزہ خاص الخاص اس سے بھی ایک مرحلہ آگے ہے، یہ اولیاء اللہ کے روزے، انبیاء کرام کے روزے، ائمہ معصومین کے روزے ہوتے ہیں۔ اور روزہ خاص میں آپ کو افطاری کی فکر نہیں ہوتی، سحری کی فکر نہیں ہوتی، خدا پر بھروسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب خدا پر بھروسہ آتا ہے تو پھر جنت سے ان کے لیے کھانا آ جاتا ہے، یہ روزہ خاص ہے۔ ہم روزے خاص الخاص نہیں رکھ سکتے، ہم بس روزے خاص رکھنے والوں میں اگر شامل ہو جائیں بڑی بات، ٹھیک ہے۔ آمین، اللہ کرے ہم شامل ہو جائیں۔ میرے ساتھ موجود تھے جناب علامہ محمد علی رجائی صاحب، اور اسی کے ساتھ آج کا جو پروگرام ہے، پروگرام فہم دین، اس میں دیں مجھے اجازت، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ہمارے ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا، اور جو سوالات میں نے پوچھے ہیں اور اس کے بارے میں مجھے کمنٹ کیجیے گا، جو انہوں نے جو آپ بات دی ہیں اس کے بارے میں مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔